اگلے دن صبح کو پولیس پارٹی ایک بار پھر حکیم مبارک علی کے گھر پر موجود تھی، لیکن اس بار ایک فرق یہ تھا کہ پولیس پارٹی کے ساتھ حکیم مبارک علی خود بھی تھا۔ حکیم مبارک علی پولیس پارٹی کے ساتھ اس حال میں یہاں آیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سارا محلہ حکیم مبارک علی کے گھر کے سامنے اکٹھا ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ حکیم مبارک علی مجرموں کی طرح گردن جھکائے ہوئے پولیس کی گاڑی سے اترا تھا اور پھر پولیس والوں کے ساتھ ہی اپنے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ سارے محلے میں ایک ہلچل مچ گئی تھی، کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ حکیم مبارک علی کو اس حال میں دیکھے گا۔ حکیم مبارک علی کے علاج سے لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن بہرحال حکیم مبارک علی شہر کا ایک عزت دار آدمی تھا۔ لوگ اس کو جانتے تھے، ایک عمر رسیدہ آدمی کی حیثیت سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کا باپ بھی حکیم تھا اور دادا بھی۔ ان سب لوگوں کا تعلق اسی شہر سے تھا اور ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں تھا۔ محلے کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ حکیم مبارک علی نے کیا کیا ہے۔ انہیں تو بس اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران شہر میں جو 4 نوجوان پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے تھے، حکیم مبارک علی کو انہی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جس شخص کو بھی اس بات کا علم ہوا تھا وہ سخت حیران تھا۔ بھلا حکیم مبارک علی اور 4 افراد کا اغوا، بھلا حکیم کا اس اغوا سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ اس کی ذاتی اور خاندانی زندگی اس قسم کے معاملات سے بالکل پاک تھی، لیکن اب تو وہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر اپنے ہی گھر میں آ رہا تھا۔ پولیس والوں نے بھیڑ کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے ہٹایا اور پھر وہ لوگ دروازہ کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پولیس پارٹی کے ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی تھا، ڈاکٹر تھا اور کھدائی کرنے والے لوگ تھے۔ ہاں مبارک علی، ایس ایچ او عبدالغنی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب ذرا بتاؤ کہاں سے کھدائی شروع کرنی ہے؟ یہاں سے مبارک علی نے اپنا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایس ایچ او عبدالغنی نے اسی وقت ساتھ آنے والے مزدوروں کو اشارہ کیا، انہوں نے اس جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ حکیم مبارک علی کے گھر کے بڑے اور کچے آنگن کے ایک کونے میں کھدالیں زمین پر چلنا شروع ہو گئیں۔ عبدالغنی نے مزدوروں کو ہدایت کی کہ وہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ کھدالیں چلائیں۔ مزدوروں کو کھدائی کا حکم دینے سے پہلے عبدالغنی نے اے ایس آئی مسعود علی نقوی اور بعض دوسرے پولیس افسروں کے ساتھ جو یہاں آئے تھے اس جگہ کا خوب غور سے معائنہ کیا۔ اس جگہ کی مٹی کچھ نرم معلوم ہوتی ہے۔ عبدالغنی نے وہاں نیچے بیٹھ کر زمین کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اے ایس آئی مسعود علی نقوی نے بھی زمین کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہاں مٹی نرم تھی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف گہری اور تیز نظروں سے حکیم مبارک علی کو گھورا جو ان لوگوں کے قریب ہی ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا موجود تھا۔ حکیم مبارک علی کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، وہ نظریں جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ مزدور آہستہ آہستہ اس کچی زمین پر کدالیں چلا رہے تھے اور کدالوں کی نوکوں سے مٹی زمین سے جدا ہو کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی۔ اے ایس آئی مسعود علی نقوی کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا۔ ہر بار جب کدالے کی نوک زمین کے سینے میں پیوست ہوتی اور مٹی کے چھوٹے سے ڈھیر کو ساتھ لیے ہوئے باہر نکلتی تو مسعود علی نقوی کے چہرے کے پتھریلے پن میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی ویرانی بڑھ جاتی اور اس کے ماتھے کی لکیریں اور زیادہ نمودار ہو جاتیں۔ مزدور بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ کدالیں چلا رہے تھے اور حکیم مبارک علی وہاں قریب ہی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے کا رنگ بالکل کالا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی زمین کے اندر سفید کپڑے کی ایک جھلک نظر آئی، اے ایس آئی مسعود علی نقوی بڑے زور سے چلایا، سنبھل کر آہستہ، اور پھر کدالیں چلانا بند کر دیا گیا۔ اس کے بجائے مزدور کھرپوں سے اور خالی ہاتھوں سے زمین کو کھودنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سفید کپڑے میں لپٹا ایک جسم اندر سے نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو کا ایک بھپکا بھی اٹھا۔ وہاں موجود سارے لوگ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ سب کے پاس رومال موجود تھے جو انہوں نے جلدی جلدی اپنی اپنی ناک پر رکھ لیے۔ اوہ مبارک علی، مسعود علی نقوی نے دانت پیس کر کہا، تم کو خدا سمجھے۔ مبارک علی نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھڑا رہا۔ اس نے اس لاش کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جو ابھی ابھی اس کے مکان کے کچے آنگن میں کھدائی کے دوران برآمد ہوئی تھی۔ سفید کپڑوں میں لپٹا یہ جسم ذاکر کا تھا، وہ آخری آدمی جو پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ ذاکر کے بارے میں یہ بات پولیس کو بتا دی گئی تھی کہ وہ اس روز جب مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرنے کے لیے نکلا تھا تو اس کے جسم پر سفید رنگ کا لباس تھا، سفید قمیض اور سفید شلوار۔ کس کی لاش ہے یہ؟ ایس ایچ او عبدالغنی نے حکیم مبارک علی سے پوچھا۔
ذاکر کی؟ حکیم مبارک علی نے بالکل مختصر سا جواب دیا اور نظریں جھکائے رہا۔ اس کے بعد اسی گڈھے کے نیچے اور زیادہ کھدائی کی جانے لگی، اور اس بار زیادہ کھدائی نہیں کرنی پڑی۔ تھوڑی ہی سی گہرائی میں ایک اور جسم نظر آیا۔ احتیاط سے، آرام سے مسعود علی نقوی نے کام کرنے والوں سے کہا، بہت سنبھل کر۔ کھدائی کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ سنبھل گئے۔ انہوں نے کدالیں روک لیں اور ایک بار پھر کھرپوں اور ہاتھوں کے ذریعے احتیاط کے ساتھ مٹی کھودنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیچے سے ایک اور جسم برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی آنگن میں پھیلی ہوئی بدبو میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نیلے شلوار سوٹ میں لپٹے اس انسانی جسم کو بھی احتیاط کے ساتھ مٹی میں سے نکالا گیا۔ یہ لاش پہلی لاش کے مقابلے میں زیادہ خستہ حال تھی۔ زمین پر چادریں بچھا دی گئی تھیں۔ پہلی لاش کو ایک چادر پر ڈال دیا گیا تھا اور دوسری لاش کو بھی ایک دوسری چادر پر ڈال دیا گیا۔ اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کس کی لاش ہے حکیم مبارک علی؟ SHO عبدالغنی نے اس سے پوچھا۔ جمال کی، مبارک علی نے آہستہ سے جواب دیا۔ مسعود علی نقوی نے جمال کے چہرے پر نظر ڈالی، لیکن وہ اسے غور سے نہ دیکھ سکا۔ چہرے کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کا گوشت جگہ جگہ سے گل رہا تھا اور وہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس جسم کو پہلے جسم کے برابر لٹا دیا گیا۔ او حکیم مبارک علی، SHO عبدالغنی اپنا ماتھا کوٹ رہا تھا۔ ارے کمبخت، یہ کیا کر ڈالا تو نے، تیرا ستیہ ناش ہو۔ حکیم مبارک علی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے زمین کو دیکھتا رہا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن باہر موجود لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آس پاس کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی جا رہی تھی کہ گزشتہ روز گرفتار ہونے والے حکیم مبارک علی کو پولیس تفتیش کے لیے اس کے گھر میں لے کر آئی ہے، ویسے ویسے زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہوتے جا رہے تھے۔ باہر والوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر اچانک دروازہ اندر سے کھلا اور ایک سپاہی باہر نکلا۔ وہ بڑی جلدی میں تھا۔ وہ باہر کھڑی ہوئی پولیس کی گاڑی کی طرف لپکا۔ کیا ہو رہا ہے اندر امام بخش؟ منیر الدین نامی ایک شخص نے، جس کے کندھے پر کیمرہ لٹکا ہوا تھا اور جو سبحان پور میں لاہور سے نکلنے والے ایک بڑے اردو روزنامے کا مقامی رپورٹر تھا اور اس پولیس والے کو جانتا تھا، جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا منیر صاحب، حوالدار امام بخش نے جلدی سے پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ صاحب سے بات کیجیے گا، وہی آپ کو بتائیں گے۔ ویسے اللہ معاف کرے، بڑی خراب صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی اور لوگوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ وہاں سے سیدھا چلا گیا۔ ادھر اندر اس گڈھے کے برابر، جہاں سے ایک کے اوپر ایک 2 لاشیں برآمد ہوئی تھیں، مزید کھدائی کی جا رہی تھی۔ اس جگہ کی نشاندہی خود حکیم مبارک علی نے کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہاں بھی ایک لاش برآمد ہو گئی۔ اس کی حالت پچھلی دونوں لاشوں سے زیادہ خراب تھی۔ یہ ان دونوں سے زیادہ پرانی تھی۔ کس کی لاش ہے یہ؟ مسعود علی نقوی نے بھررائی ہوئی آواز میں حکیم مبارک علی سے پوچھا۔ ظہور احمد کی، حکیم مبارک علی نے آہستہ سے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا اور مسعود علی نقوی لرز کر رہ گیا۔ اس تیسری لاش کو بھی پچھلی دونوں لاشوں کے برابر ایک تیسری چادر پر ڈال دیا گیا۔ اس کو سنبھالنا اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ یہ زیادہ گلی اور سڑی ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے اس کو مٹی کے اندر سے نکالا گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا بدبو کے مارے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اس قدر شدید بدبو تھی کہ وہاں کھڑا ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ 3 لاشیں سڑ رہی تھیں۔ اگر بتیوں کا ایک پورا پیکٹ سلگا دیا گیا اور اس کی وجہ سے بدبو میں کافی کمی واقع ہو گئی، لوگوں کو سانس لینے میں ذرا آسانی محسوس ہوئی۔ اور اب کھدائی کرنے والے اس گڈھے کی مزید کھدائی کر رہے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد اس میں سے چوتھی اور آخری لاش بھی نکل آئی۔ یہ تقریباً زیادہ پرانی لاش تھی۔ ہاں حکیم مبارک علی، SHO عبدالغنی نے بڑی کڑی نظروں سے اس کو گھورا۔ یہ جاوید حسین کی لاش ہے۔ حکیم مبارک علی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سرد، خشک اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جاوید حسین کی لاش حکیم مبارک علی کے گھر کے کچے آنگن میں سے برآمد ہونے والی آخری لاش تھی۔ دریافت کیے جانے کے لحاظ سے تو اس کا نمبر آخری تھا، لیکن ہلاکتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی لاش تھی۔ جاوید حسین کی لاش کو بھی وہیں باقی 3 لاشوں کے برابر فرش پر بچھی ہوئی چوتھی چادر پر ڈال دیا گیا۔ اس کے الگ الگ ٹکڑوں کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالا گیا تھا۔ پولیس کی گاڑی کچھ دیر کے بعد واپس آئی، لیکن اب اس میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جاوید حسین کا باپ شاہد حسین اور ظہور احمد کا رشتے کا چاچا سلطان اس گاڑی میں یہاں آئے تھے۔
کچھ اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوسری سواریوں میں آ گئے۔ ان میں شاہد حسین کا ہونے والا سمدھی صدرالدین عرف صدرو اور شاہد حسین کا ایک اور عزیز اور سلطان کا ایک عزیز شامل تھا۔ جمال مرحوم کے کچھ دوست اور مالک اکرام الرسول کے گھر سے بھی کچھ لوگوں کو بلوایا گیا تھا، جو ذرا دیر میں وہاں آ گئے۔ شاہد حسین نے اپنے دوست صدرالدین عرف صدرو کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کی لاش کو پہچانا۔ یہ جاوید حسین کی لاش تھی۔ شاہد حسین بمشکل اپنی ہچکیوں کو روک پا رہا تھا۔ جاوید حسین کے رشتہ داروں نے جاوید حسین کی لاش کی شناخت کی۔ سلطان اور ایک دوسرے عزیز نے ظہور احمد کی لاش کی شناخت کی۔ جمال کے محلے اور کارخانے سے آنے والے لوگوں نے جمال کی لاش کی شناخت کی، اور مالک اکرام الرسول نے خود اس گھر کے بعض اور دوسرے ملازموں نے ذاکر کی لاش کی شناخت کر لی۔ ان چاروں لاشوں میں سے سب سے زیادہ پرانی، یعنی تقریباً 1.5 مہینے پرانی لاش جاوید حسین کی تھی، اور سب سے کم پرانی لاش ذاکر کی تھی۔ سب سے زیادہ خراب حالت جاوید کی لاش کی تھی، اور یقیناً سب سے زیادہ بہتر حالت میں ذاکر کی لاش تھی۔ باہر موجود ہجوم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ حکیم مبارک علی کے گھر میں تلاشی کے دوران اس کے کچے آنگن سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور یہ چاروں لاشیں ان نوجوانوں کی ہیں جو پچھلے 1.5 مہینے کے دوران مختلف اوقات میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایمبولینس آ گئی تھی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے جانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر سارے قصبے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران شہر سے جو 4 نوجوان پراسرار حالت میں غائب ہوئے تھے، ان کی لاشیں حکیم مبارک علی کے گھر میں سے برآمد ہوئی ہیں۔ لوگوں میں زبردست چیمہ گوئیاں اور طرح طرح کے خیال آریاں ہو رہی تھیں۔ کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ان چاروں نوجوانوں کو کیوں اور کس غرض سے قتل کیا گیا تھا، اور اگر یہ کام حکیم مبارک علی نے کیا تھا تو اس کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ سارے شہر میں اس خبر سے سنسنی پھیل رہی تھی۔ 1-2 نہیں، اکٹھا 4 لاشیں حکیم مبارک علی کے گھر میں سے برآمد ہوئی تھیں۔ ان چاروں مرنے والوں نے اپنی زندگی کا آخری سفر حکیم مبارک علی کے گھر تک پہنچ کر ختم کیا تھا۔ لوگ حیران تھے اور سخت غم و غصے کا شکار تھے۔ آخر ان چاروں نوجوانوں نے حکیم مبارک علی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ چاروں نوجوان ایسے تھے کہ ان میں سے کسی سے بھی کسی کی دشمنی نہیں تھی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ حکیم مبارک علی نے کیوں ان کو مار دیا۔ ان لوگوں کا حکیم مبارک علی سے بھی تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ لوگوں کو اس بات پر بھی تعجب تھا کہ آخر ان چاروں نوجوانوں میں ایسی کون سی بات تھی جس کی خاطر ان کو زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ چاروں نہ تو ایک دوسرے کے دوست تھے اور نہ واقف کار، شاید وہ لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ تھے۔ ان چاروں سڑی گلی لاشوں کو بمشکل تمام اسپتال پہنچایا گیا۔ حکیم مبارک علی کے گھر کے آگے بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اور لوگوں نے سفید چادروں کی ان گٹریوں کو جب مکان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو ان میں سخت بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی بدبو کے بھپکے فضا میں پھیلنے لگے۔ پولیس حکیم مبارک علی کو دوبارہ تھانے لے گئی۔ اس کو جب مکان سے باہر نکالا گیا تو بہت سے لوگ اس کو گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے لگے۔ کچھ لوگ تو اس کو مارنے پر بھی تل گئے تھے، لیکن پولیس اس کو ان تمام لوگوں سے بچاتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ پولیس والوں نے حکیم مبارک علی کے مکان میں باہر سے تالا لگا کر اسے سیل کر دیا تھا، اور فی الحال 2 سپاہیوں کو اس مکان کی نگرانی کے لیے مامور کر دیا تھا۔ لوگ ان دونوں سپاہیوں سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے تھے۔ وہ ان لرزہ خیز واقعات کی تفصیلات جاننا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں پولیس والوں کو خود بھی سب کچھ نہیں معلوم تھا۔ حکیم مبارک علی نے جو کچھ بتایا تھا اس کی تفصیلات ابھی صرف چند افسروں تک محدود تھی۔ بس جی 4 آدمیوں کو مار دیا اس نے، ایک پولیس والے نے لوگوں کو بتایا، مار دیا اور اپنے گھر کے آنگن میں دفنا دیا۔ ادھر تھانے پہنچ کر SHO عبدالغنی نے حکیم مبارک علی سے کہا کہ اس نے ان چاروں نوجوانوں کو کیوں قتل کیا، اس کی تفصیلات بتائے۔ مبارک علی نے بتانا شروع کیا۔ مبارک علی نے کہا کہ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، خمیروں اور دواؤں کی بو کے درمیان گھرا ہوا پایا۔ اس کا باپ منور علی خاندانی حکیم تھا۔ مبارک علی کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ چھوٹا، یعنی مبارک علی کا باپ جب چھوٹا تھا تو وہ اس کے دادا کے ساتھ اس کے مدب میں بیٹھا کرتا تھا۔ 15-16 سال کی عمر میں تو وہ باقاعدہ پورا حکیم بن گیا تھا اور دنیا کی ساری بیماریوں کا علاج کر لیتا تھا، اور وہ اپنے بیٹے مبارک علی کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتا تھا۔ مبارک علی بالکل چھوٹا سا تھا کہ اس کے باپ نے ایک تو اس کو اپنے ساتھ مطب میں بیٹھانا شروع کر دیا، اور دوسرے وہ اس کو پڑھانے بھی لگا۔ مبارک علی کو خود بھی پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی، اور جلدی ہی وہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنے لگا۔
منور علی کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اس کا بیٹا پڑھا لکھا ہو، نہ صرف یہ کہ ایک دن اس کے بیٹے کو اس کی گدی سنبھال لینی تھی، بلکہ اپنے باپ کی مدد بھی تو کرنی تھی۔ مکتب کو چلانے میں اس کو مدد کی بہت ضرورت تھی۔ چنانچہ منور علی اس کو گھر پر اردو، حساب وغیرہ پڑھانے لگا اور مبارک علی دلچسپی سے پڑھنے لگا اور جلد ہی اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ گیا، اور اب وہ اردو میں لکھے ہوئے دواؤں کے نام پڑھ سکتا تھا اور خود بھی لکھ سکتا تھا۔ منور علی اس کو اپنے ساتھ مکتب میں بٹھاتا تھا اور یوں اس کی عملی تربیت کرتا تھا۔ مریض آتے تھے، اپنا حال بیان کرتے تھے اور حکیم منور علی ان کے لیے دوائیں تجویز کرتا تھا۔ دواؤں کی تیاری کا کام مبارک علی کے ذمے تھا۔ وہ اپنے باپ کے لکھے ہوئے نسخے کے مطابق دوا تیار کرتا تھا اور مریض کے حوالے کر کے اس کو اس کے استعمال کے بارے میں ہدایت دیتا تھا، اور مریض سے پیسے بھی وہی وصول کرتا تھا۔ اسے اپنے کام سے دلچسپی تھی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سیکھ رہا تھا۔ اسے دواؤں کی پہچان بھی ہوتی جا رہی تھی۔ جڑی بوٹیوں وغیرہ کے بارے میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ جاننے لگا تھا۔ حکیم منور علی کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ان میں سے بہت ساری کتابیں طب، یونانی اور حکمت وغیرہ کے بارے میں تھیں۔ مبارک علی کو ان کتابوں سے خاص طور سے دلچسپی تھی اور اس نے بچپن سے ہی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ نوجوانی کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مبارک علی نے بہت کچھ پڑھا اور سیکھ لیا تھا اور وہ اچھا خاصا حکیم بن گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ برابر مکتب میں بیٹھتا تھا، دوائیں تیار کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مطالعے کا سلسلہ بھی جاری رکھا تھا۔ اس کے باپ کے پاس جو مریض آتے تھے، ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو وہ بڑی غور سے سنتا تھا اور ایک ایک بات کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس روز شمس الدین نامی ایک شخص اس کے باپ کے پاس آیا۔ شمس الدین کی سبحان پور میں درزی کی دکان تھی۔ وہ اور اس کے گھر والے اپنی بیماریوں کے سلسلے میں حکیم منور علی سے ہی رجوع کرتے تھے۔ شمس الدین کی 6 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کی عمر 14 سال کی اور سب سے چھوٹی کی عمر 2 سال کی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی اس صورتحال سے سخت پریشان تھے کہ ان کے یہاں بیٹا کوئی نہیں تھا۔ حکیم صاحب، شمس الدین نے حکیم منور علی سے کہا، مجھے تو آپ کوئی ایسی دوا دے دیجئے، میرا مطلب ہے میری بیوی کے لیے کوئی ایسی دوا دے دیجئے جس سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹیاں عطا کر دی ہیں اور بیٹا ایک بھی نہیں دیا، بس ایک بیٹا ہو جائے۔ نہیں بھائی شمس الدین، حکیم منور علی نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایسی کوئی دوا نہیں جس کو استعمال کرنے کے بعد تمہاری بیوی بیٹے کو جنم دے سکے۔ نہ صرف یہ کہ میرے پاس ایسی کوئی دوا نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے سے بڑے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس بھی ایسی کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ میں نے سنا ہے ملتان میں کوئی حکیم ہے جس کے پاس ایسا نسخہ موجود ہے جس کے مطابق صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے اور پیسے بٹورنے کے لیے گھٹیا ہتھ کنڈے ہیں۔ حکیم منور علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دنیا میں کوئی حکیم یا ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو کسی بھی دوا کے ذریعے بیٹے کو پیدا کروا سکے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ڈاکٹروں سے بھی ملا ہوں اور اس سلسلے میں مطالعہ بھی کرتا رہا ہوں، اور انسان کے پاس اب تک کوئی ایسا نسخہ موجود نہیں ہے کہ اس کی مدد سے اپنی مرضی سے لڑکا یا لڑکی پیدا کی جا سکے۔ لیکن وہ ملتان والا حکیم، اس چکر میں مت پڑنا شمس الدین، حکیم منور علی نے اس سے کہا۔ نہ حکیم نہ ڈاکٹر، اس معاملے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی مرضی ہوگی وہ ہوگا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نوجوان مبارک علی بڑے غور سے سن رہا تھا۔ شمس الدین اس وقت تو خاموشی سے چلا گیا، لیکن بعد میں وہ ملتان گیا اور کئی ہزار روپے خرچ کر کے وہاں سے دوا لے کر آیا۔ حکیم نے اس کو بتایا تھا کہ یہ اس کا خاص خاندانی نسخہ ہے اور وہ ہر ایک کو تو یہ دوا دیتا بھی نہیں ہے۔ تم کو میں یہ دوا اس لیے دے رہا ہوں کہ تم شہر کے باہر کے ہو، خاص طور سے اس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو، ملتانی حکیم نے اس سے کہا، ورنہ میں ہر کسی کو یہ دوا نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی تیاری پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے اور یہ تیار ہونے کے بعد اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ہر کوئی اس کی قیمت ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ تم کو تو میں اصل لاگت سے بھی کم پر یہ دوا دے رہا ہوں۔ شمس الدین ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ دوا لے کر آیا۔ رقم کی فراہمی کے لیے اس کو اپنی بیوی کے کچھ زیور بھی فروخت کرنے پڑے تھے۔ وہ 6 بیٹیوں کا باپ تھا اور اس کی مالی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ شمس الدین دوا تو لے آیا اور اس نے اپنی بیوی کو وہ دوا استعمال بھی کروائی، اور پھر جب اس کے ہاں 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے غم و غصے کے عالم میں اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا شمس الدین کہ اس کام میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، حکیم منور علی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔
تم نے میری بات تو نہیں مانی اور ہزاروں روپے لٹانے کے بعد تم کو کیا ملا؟ ایک اور بیٹی؟ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے خدا کا شکر ادا کرو اور آئندہ اس قسم کی حماقتوں سے دور رہنا۔ درزی شمس الدین ملتانی حکیم کے پاس تو دوبارہ نہیں گیا، لیکن اگلے سال وہ ایک اور بیٹی کا باپ بن گیا۔ 8 بیٹیاں، وہ کبھی بھی ایک بیٹے کا باپ نہ بن سکا۔ مبارک علی اب پورا حکیم بن چکا تھا اور باقاعدہ مریضوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اب وہ محض دوائیں تیار کرنے والا لڑکا نہیں تھا، وہ باقاعدہ حکیم تھا اور مریضوں کو دیکھتا تھا، اپنے باپ کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ مبارک علی کی عمر 22 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی۔ مبارک علی کی خود کوئی پسند وغیرہ نہیں تھی، شادی اس کے والدین نے ہی طے کر دی تھی اور مبارک علی نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کی بیوی کا نام انیسہ تھا اور وہ میٹرک میں تھی۔ مبارک علی کو اپنی بیوی بہت اچھی لگی۔ اس کی شکل و صورت تو اچھی تھی ہی، اس کی اصل خوبی جو مبارک علی کو سب سے زیادہ پسند تھی یہ تھی کہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ وہ 10ویں جماعت پاس تھی اور انگریزی بھی جانتی تھی، جبکہ مبارک علی کو انگریزی بالکل نہیں آتی تھی۔ مبارک علی کو اپنی انگریزی داں بیوی پر فخر تھا۔ منور علی کی آمدنی کا واحد ذریعہ اس کا مطب تھا اور باپ بیٹے دونوں اسی مطب سے کمائی کر کے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ ایک بیٹے کے علاوہ منور علی کے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ انیسہ اس گھر میں آئی تو اس کو یہاں سب کچھ بہت اچھا لگا۔ شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور ساس سسر اس کو پسند کرتے تھے۔ مختصر سا کنبہ تھا۔ شادی کے 2 سال بعد انیسہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اگرچہ مبارک علی سمیت گھر کے تمام لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن اللہ نے اس کو بیٹی ہی دینے کا فیصلہ کیا۔ چلو اگلی بار صحیح، مبارک علی نے دل میں کہا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حکیم منور علی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی۔ مبارک علی اب اپنے باپ کا جانشین تھا اور وہ اس منصب کا پوری طرح سے اہل بھی تھا۔ اس نے اپنے باپ سے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد اب وہ اکیلا ہی مطب کو سنبھالتا تھا۔ مطب اچھا خاصا چلتا تھا۔ اس نے دوائیں وغیرہ بنانے کے لیے ایک لڑکے کو ملازم رکھ لیا تھا جو اردو لکھ پڑھ سکتا تھا اور دواؤں کے نام وغیرہ جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو تربیت دے کر اس کام کے لیے تیار کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اگلے کئی سال تک انیسہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حکیم مبارک علی اور اس کی بیوی کی یہ شدید خواہش تھی کہ اس بار ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹے کی پیدائش کے انتظار میں تھے، لیکن ابھی تک تو بیٹا یا بیٹی کسی کے بھی آثار نہیں تھے۔ اور پھر جب کئی سال کے بعد آثار نمودار ہوئے تو بیٹے کی پیدائش کے لیے طرح طرح کے جتن شروع کر دیے گئے۔ ان میں سے زیادہ کا تعلق گنڈے تعویذ، جھاڑ پھونک، مزاروں پر حاضری اور عملیات وغیرہ سے تھے۔ مبارک علی کے دماغ میں اپنے باپ کی بتائی ہوئی، سکھائی ہوئی، پڑھائی ہوئی ساری باتیں موجود تھیں۔ اس نے خود بھی بہت کچھ پڑھا تھا اور اس کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ کوئی دوا ایسی موجود نہیں ہے جس کے استعمال سے والدین حسب منشاء لڑکا یا لڑکی پیدا کر سکے۔ اس کو درزی شمس الدین والا واقعہ اور اس نوعیت کے کئی واقعات اچھی طرح یاد تھے۔ دوا تو نہیں تھی لیکن دوسرے ذرائع تو بہرحال تھے۔ دعا تھی اور اس کے علاوہ جھاڑ پھونک، گنڈے تعویذ وغیرہ تھے، اور اب انیسہ انہی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے لیے گنڈے تعویذ اور عملیات وغیرہ کا سہارا لے رہی تھی، لیکن ان سب کاموں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انیسہ نے ایک بار پھر ایک بیٹی کو جنم دیا اور اس بار تو مبارک علی کو واقعی صدمہ ہوا۔ وہ اب 2 بیٹیوں کا باپ تھا اور اس کے بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے 10 سال کا عرصہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا۔ انیسہ کے ہاں پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اور اس کے شوہر نے ہزاروں جتن کر ڈالے مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حکیم مبارک علی نے اپنی حکمت کے سارے نسخے آزمائے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر انیسہ بیمار رہنے لگی۔ مبارک علی خود ہی اس کا علاج کر رہا تھا لیکن انیسہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کبھی چند روز کے لیے ٹھیک ہو جاتی تھی لیکن جلدی ہی دوبارہ بستر پر پڑ جاتی۔ حکیم مبارک علی خود ہی اس کا علاج کرتا رہا لیکن انیسہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آخر ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ حکیم مبارک علی کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کا اور انیسہ کا تقریباً 17 سال کا ساتھ تھا اور اب یہ ساتھ اچانک ختم ہو گیا تھا۔ انیسہ زندگی کے سفر میں اس کو تنہا چھوڑ گئی تھی۔ دونوں بیٹیاں اسکول جاتی تھیں۔ بڑی بیٹی رئیسہ تو اب میٹرک میں پڑھ رہی تھی اور اس سال میٹرک کرنے والی تھی۔ اس سے چھوٹی نفیسہ ابھی 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ انیسہ اپنی دونوں بچیوں کو پڑھانا چاہتی تھی اور خود مبارک علی کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کر لیں، لیکن بیوی کی اچانک موت کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے کافی پریشان ہو گیا۔
گھر میں اب ان دونوں لڑکیوں کے علاوہ بڑی عمر کی کوئی عورت نہیں تھی۔ وہ بیٹیوں کی شادی کے بارے میں سوچنے لگا، کم از کم بڑی بیٹی کی شادی تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ چنانچہ جلدی ہی اس نے اپنی بڑی بیٹی رئیسہ کی شادی کر دی۔ رئیسہ نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور مبارک علی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ کالج میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو شادی کے بعد بھی حاصل کر سکتی ہے۔ رئیسہ کا ہونے والا شوہر اور سسرال والے اس بات کے لیے بخوشی تیار تھے کہ رئیسہ کو شادی کے بعد کالج میں پڑھنے دیں۔ مبارک علی اپنی چھوٹی بیٹی نفیسہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا، جو ابھی 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ بس زیادہ سے زیادہ 5 سال کی دیر تھی، اس کے بعد وہ بھی شادی کی عمر کی ہو جاتی۔ نفیسہ کی شادی سے پہلے ہی مجھے اپنی شادی کر لینی چاہیے، وہ اکثر سوچتا رہتا۔ بعد میں کروں گا تو کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ بیٹا تو کوئی خدا نے دیا ہی نہیں جو آگے چل کر زندگی کا سہارا بن سکے اور میرے خاندان اور میری نسل کو برقرار رکھ سکے۔ مبارک علی کو دوسری شادی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس کی مرحوم بیوی کے رشتہ داروں میں ہی کئی ایسی گھرانے موجود تھے جو اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ مبارک علی نے ساجدہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ ساجدہ عمر میں اس سے تقریباً آدھی تھی۔ حکیم مبارک علی کو پوری توقع تھی کہ ساجدہ اس کو بیٹا دے گی۔ بیٹے کی خواہش نے ہی تو اسے دوسری شادی کرنے پر اور زیادہ آمادہ کیا تھا، لیکن اس کی یہ خواہش پھر بھی پوری نہیں ہوئی۔ ساجدہ شادی کے 2 سال کے بعد ماں بنی اور اس نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا۔ حکیم مبارک علی کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور بیٹی ماجدہ 2 سال کی تھی کہ مبارک علی نے اپنی دوسری بیٹی نفیسہ کی بھی شادی کر دی۔ اس طرح وہ دونوں جوان بیٹیوں کے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ بس اب اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک بیٹا عطا کر دے، وہ بڑی حسرت اور آرزومندی کے ساتھ سوچا کرتا۔ ماجدہ کی پیدائش کے 4 سال کے بعد ساجدہ ایک بار پھر ماں بننے والی تھی اور خود ساجدہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس بار وہ بیٹے کی ماں بنے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے جتن کرنے میں مصروف تھی۔ مبارک علی بارہا ساجدہ سے اس خواہش کا اظہار کر چکا تھا کہ وہ اس کو ایک بیٹا دے۔ ساجدہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو بیٹے کی بہت زیادہ خواہش ہے، بلکہ مبارک علی نے تو ایک بار ساجدہ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس نے دوسری شادی صرف بیٹے کی خواہش کی غرض سے ہی کی ہے۔ مبارک علی نے حکمت کی نئی پرانی بے شمار کتابیں دیکھ ڈالی تھیں، لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی دوا ایسی نہیں ملی تھی جس کے ذریعے والدین اپنی مرضی کے مطابق لڑکا پیدا کر سکیں۔ اس کا سارا علم اس کے آگے بے بس تھا۔ مبارک علی نے اس معاملے کے بارے میں بعض ڈاکٹروں سے بھی پوچھا تھا جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اسے اپنے باپ کی باتیں اچھی طرح یاد تھیں۔ ان تمام ڈاکٹروں نے جن سے اس نے یہ سوال پوچھا تھا، اس کو وہی کچھ بتایا جو برسوں پہلے مبارک علی نے اپنے باپ منور علی کی زبان سے سنا تھا۔ منور علی نے درزی شمس الدین کو جو کچھ اس بارے میں بتایا تھا، اسے مبارک علی آج تک نہیں بھولا تھا۔ اسے بس خدا کی ذات سے ہی امید تھی کہ اگر خدا چاہے تو اس کی خواہش کو پورا کر دے۔ ساجدہ اس بار کس قدر خوفزدہ تھی۔ وہ کئی عورتوں کو جانتی تھی جن کے شوہروں نے انہیں محض اس بنا پر طلاق دے دی تھی یا دوسری شادی کر لی تھی کہ وہ انہیں بیٹا نہیں دے سکی تھیں۔ یہ کوئی ایسی نئی اور انوکھی بات تو نہیں تھی۔ حکیم مبارک علی بھی دوسری شادی کر سکتا تھا، اس میں اس کو کوئی دشواری نہیں تھی۔ ساجدہ اس خیال سے ہی لرز جاتی تھی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے۔ بدقسمتی سے ساجدہ نے دوسری بار بھی بیٹی کو ہی جنم دیا اور مبارک علی پر مایوسیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس بار بھی بیٹی، وہ 4 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ 2 تو اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، لیکن 2 اس کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بھی موجود تھیں۔ آخر بیٹا کب ہوگا، وہ گھبرا کر سوچتا۔ عمر ڈھلتی جا رہی ہے، میں کب اس کو اس قابل بنا سکوں گا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ ساجدہ میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ ساجدہ اس کے رویے میں تبدیلی کو صاف طور پر محسوس کر سکتی تھی اور وہ اس کی وجہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی۔ اس کے بعد مزید 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ مبارک علی بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کی بیٹے کی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ 2 سال کے بعد ساجدہ ایک بار پھر ماں بننے والی تھی اور مبارک علی ایک بار پھر بیٹے کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ کاش اس بار خدا مجھ پر مہربان ہو جائے اور مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، وہ بڑی حسرت کے ساتھ سوچتا۔ اس دوران مبارک علی کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب گھر میں دونوں میاں بیوی اور 2 چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ بڑی لڑکیوں کی تو شادی ہو چکی تھی۔ ساجدہ پریشانی اور بے چینی کی شکار تھی۔ بیچاری اپنی ماں اور اپنے بھائی کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ ڈیلیوری کے وقت ساجدہ اسپتال میں تھی اور اس کے بھائی اور ماں اس کے ساتھ تھے۔
حکیم مبارک علی نے اس بار پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو ڈیلیوری کے لیے اسپتال بھیجا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس کی دونوں بیویوں کی چاروں بیٹیاں اسی گھر میں دائیوں کے ہاتھوں پیدا ہوئی تھیں۔ اس بار ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دوران حمل ساجدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور حکیم مبارک علی نے خود اس کا علاج کرنے کے بجائے اسے ڈاکٹر شریف النساء کے پاس بھیج دیا تھا۔ حکیم مبارک علی اس معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے ساجدہ کا کیس بری طرح بگڑ گیا۔ اس نے اسپتال میں آپریشن کے ذریعے ایک مردہ بچی کو جنم دیا۔ ایک بار پھر بیٹی، لیکن مردہ، اور اس کے چند گھنٹے بعد وہ خود بھی مر گئی۔ ساجدہ کی دونوں بیٹیاں اب بغیر ماں کی تھیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مبارک علی کو بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ساجدہ مرحوم کے بھائی اور بھاوج نے، جو کہ بے اولاد تھے، مبارک علی سے کہا کہ وہ ان بچیوں کو ان کے حوالے کر دے، وہ ان کی پرورش کریں گے۔ حکیم مبارک علی نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کی بات مان لی۔ ساجدہ کے بھائی بھاوج ساجدہ کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور حکیم مبارک علی اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکیم مبارک علی کے دل میں بیٹے کی خواہش بڑھتی گئی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا تھا کہ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی نسل ختم ہو جائے گی اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسے ایک بیٹا چاہیے تھا، ہر حال میں ایک بیٹا چاہیے تھا، اس کا اپنا بیٹا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔